موجود ہیں ان کے لیے بھی. تو میں پھر آخر میں شکریہ کا حصہ محترم. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اس کے بعد آج کی اس نشست کے شمع محفل محترم قاضی حسین احمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ جامعہ دارالاسلام کے طلباء سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیز جناب چودھری عطا اللہ صاحب، جناب حسن صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب، میرے عزیز بچوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں، آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ کس کے عشق کا ہے؟ یہ فیض عام کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ یہ بتائیں مجھے. کھڑا کریں جو بتا سکتا ہے. ایک آدمی بتا دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق. اور یہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ حبشی کو دوام ہے؟ حضرت بلال حبشی. پھر یہاں میرا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس مجلس کی شمع محفل کسی کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. محفل کا سورج. نہیں، محفل کا سورج ہو یا محفل کی شمع ہو، مطلب کیا ہے اس کا؟ اچھا، کیونکہ شمع جو ہے نا اس کے گرد پروانے گھومتے ہیں، شمع کے گرد، تو وہ مرکزیت حاصل ہوتی ہے اس کو، یہ کہتے ہیں شمع محفل. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب میں نے خاص طور سے آپ کے اشعار سنے ہیں اور اشعار کی سلیکشن ہے، جو انتخاب ہے آپ کے اشعار کا، اور پھر جس اعتماد کے ساتھ آپ کی ادائیگی تھی، اس سے بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے. اور مجھے اس پہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے فارسی کو ترک نہیں کیا، کیونکہ جو فارسی زبان نہیں جانتا اس کی بنیادوں سے بالکل ناواقف ہے. اردو بھی نہیں جانتا. جو شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ فارسی سے ناواقفی کے نتیجے میں اردو بھی گئی. اس وجہ سے میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے زبانی بلکہ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ہمارے ایک بہت ہی قابل وزیر نے کہا قسم پرسی کو کہا قسم پرسی. وہ فارسی سے ناواقفی کا نتیجہ تھا. قسم پرس کے معنی ہے کہ جو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور قسم پرسی کا کچھ معنی نہیں ہے. تو قسم پرسی کو اس نے قسم پرسی. اس طرح بے شمار اس طرح کے، مثلا جو ترانہ پڑھتے ہیں، ایک مشہور جو اقبال کی نظم پڑھتے ہیں، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. لوگ پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. تو جب ہمارے اپنی بچے نوجوان بڑے بڑے گریجویٹس جب وہ کہتے ہیں کہ خودی ہے تیغ فساں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کو معنی نہیں آتا. تیغ فساں جو کہہ دیتے ہیں، اور اصل جو ہے وہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یعنی خودی جو ہے وہ تلوار ہے، تیغ ہے، اور فساں جس سے اس کو تیز کیا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو تیغ فساں کا کوئی مطلب نہیں. یعنی تیغ فساں کا مطلب یہ ہے کہ جس سے
تیغ بنائی جاتی ہے، وہ فسان جس سے تیغ بنائی جاتی ہے. تو یہ فارسی اگر نہ ہو تو اردو بھی سمجھ نہیں آتی. بے شمار ترکیبات ہیں اردو میں کہ جو فارسی کے ترکیبات ہیں، اور بالکل ہماری روزمرہ کے محاورے میں بھی فارسی کا کہ بہت سارے محاورے شامل ہیں. تو مجھے خوشی ہے اور فارسی بہت آسان زبان ہے. اگر 8ویں جماعت تک یہ ابتدائی فارسی پڑھ لی جائے تو فارسی کی سمجھ آ سکتی ہے. عربی تو ہماری پہچان ہے اور ہماری دینی زبان ہے، اور عربی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انگریزی میڈیا کی وجہ سے جو کلچر آتا ہے، جو تہذیب اور جو ثقافت انگریزی آتی ہے، اس کا توڑ عربی ہے. تو اور دعائیں، عربی کے ساتھ دعائیں، قرآنی دعائیں اور جو مسنون دعائیں ہیں، وہ اگر بچوں کو یاد کرائی جائیں تو اس سے جو کلچر پیدا ہوتا ہے، اسلامی ثقافت اس کی چھاپ لگتی ہے. تو میں نے ہمیشہ جب کسی اسکول میں جاتا ہوں، انگریزی میڈیا ہے آج کل کیونکہ مارکیٹ اس کا انگلش میڈیم کا ہے، اس کے بغیر بچے داخل نہیں دیتے اور فیسیں نہیں دیتے اس کے بغیر. تو مارکیٹ چونکہ انگریزی کا ہے تو لوگ اس پہ مجبور ہیں. کہ میں نے ان کو یہ تجویز دی اپنے ساتھیوں کو کہ وہ انگریزی میڈیم میں اگر ان کی مجبوری ہے تو پڑھائیں. اگرچہ مجھے اتفاق نہیں ہے انگریزی انگلش میڈیم سے، کیونکہ انگلش میڈیم میں بچے کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی. انگریزی اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو اس کے جو سوچ میں جو ندرت ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس میں آفرینش ہے، جو اس میں خود بناتا ہے، سوچ بناتا ہے بچہ، وہ پرائی زبان میں نہیں سمجھ آتی اس کو. اور اسی لیے جو جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے پرائی زبان میں کبھی ترقی نہیں. جاپانیوں کی اپنی زبان ہے، جو بلکہ یورپ میں 50 لاکھ آبادی ہے ایک ناروے کی کل آبادی 50 لاکھ، جبکہ لاہور شہر کی آبادی بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہے. پورے ملک کی آبادی 50 لاکھ، لیکن اس کی ابتدا سے لے کر آخر تک ساری جو تعلیم ہے وہ نارویجین زبان میں ہے. ترقی یافتہ ملک ہے. جاپان ترقی یافتہ ملک ہے. چین اتنا رسم الخط اتنا ان کا پیچیدہ ہے کہ تقریباً 2000 تو ان کے الفابیٹس بنتے ہیں، الف با ان کے 2000 بنتے ہیں. اور چینی زبان یعنی اسی میں پڑھاتے ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک. باہر کی زبان وہ سیکھتے ہیں لیکن وہ دوسری زبان کی حیثیت سے سیکھتے ہیں، خود اپنی زبان کو چھوڑ کے نہیں سیکھتے. اپنی زبان کو جو چھوڑ لیتے ہیں ان کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، ایجاد نہیں کر سکتے وہ لوگ. لیکن پھر بھی جو لوگ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں اگر وہ عربی زبان بھی ساتھ ساتھ پڑھائیں تو اس کے نتیجے میں جو انگریزی کلچر آتا ہے، وہ زبان کے ساتھ ان کی ثقافت بھی آتی ہے، ان کے کلچر بھی آتا ہے. تو وہ کلچر سے، انگلش کلچر سے ہمارے بچے بچ جاتے ہیں عربی زبان کے ذریعے سے. مجھے خوشی ہے کہ اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ادارہ ہے. حقیقت یہ کہ چودھری عطا اللہ صاحب نے اپنے اخلاص کے ذریعے سے اور اپنی بہت محنت کے ذریعے سے اکیلے، یہ میں کہتا ہوں اکیلے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. ان کے پاس کوئی جماعت کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں ہے، کوئی اس طرح سے تعاون نہیں ہے. ایک آدمی اکیلے ریگستان میں صحرا میں بیٹھ کر ایک کوشش کر رہا ہے، اور بہت ہی ان کی جو کوشش ہے قابل ستائش ہے. اور جو انہوں نے ہمیں توجہ دلائی ہے، تو ہم نے یہ جو مرتبہ کی اسکیم مدینۃ العلم کی، سٹی آف نالج، ایک علم کی بستی بنانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اسی کا ذہن میں یہی نقشہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہو، بالکل اس سے ابتدائی، جس طرح انہوں نے کہا، نرسری اور پری نرسری سے لے کر آخر تک اس میں اپنا تعلیمی نظام ہو، اپنا تعلیمی نصاب ہو، اور یہ ہماری ایک مادری علمی ہو. اور اسی مادری علمی کے نقشے پر پھر ہماری ایک تعلیمی اور علمی تحریک پیدا ہو جائے اور پھیل جائے پوری دنیا میں. ہماری یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ابتدائی
ذہن میں خاکہ تھا، ابھی تک جماعت اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اس میں انشاءاللہ وسائل بھی آئیں گے، تو یہ انشاءاللہ العزیز وہ خواب انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اگرچہ جب شروع کرتے ہیں لوگ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے وسائل ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند جب شروع ہوا تھا تو درخت کے نیچے استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر دارالعلوم کی ابتدا کی تھی، کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ اچھے تعلیمی ادارے کے لیے تو ایک مشفق اور شفیق استاد اور ایک شوقین طالب علم اس کی ضرورت ہے، اور جس سے مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، تعلیمی ادارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا استاد اور اچھا شاگرد، یہ الحمدللہ یہ اخلاص یہاں پہ موجود ہے، اچھے اساتذہ اور اچھے شاگرد بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا، اور جو قرطبہ کی بہت آپ کے قریبی ہے، کل دہار سے اس طرف ہے، انشاءاللہ العزیز دونوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے جو میں یہاں پہ آیا ہوں، اور یہ چودھری نیاز علی مرحوم جنہوں نے ہماری دارالاسلام کے لیے زمین وقف کی تھی، اور جن کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، اور پھر علامہ اقبال کا مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، اور اس سے توقعات وابستہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بلایا، اور دارالاسلام پٹھان کوٹ میں انہوں نے ان کو یہ دعوت دی کہ وہاں پہ وہ ادارہ قائم کریں جو کہ ایک علمی اور تعلیمی تحریک کا مرکز بنے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس ادارے میں آج آیا ہوں، اسی کی ایک برانچ ہے، اسی کی شاخ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس کی جگہ بنے گا، اس کی جگہ لے گا، اور یہاں سے بھی چودھری عطا اللہ صاحب انشاءاللہ ان کا جو اخلاص ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ آخر دعوانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد کہ اللہ ان کی بچوں کے علم میں اضافہ کر دے، اللہ ان کو وہ علم عطا فرما دے جو نفع دینے والے ہو، اور اس علم سے ان کو محفوظ رکھ جو نفع نہ دیتا ہو اور جو فائدہ نہ دیتا ہو، جو مفید نہ ہو۔